بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 943، دعوتی کام کی برکات۔ حقیقی ہدایت صحابہ کی نظر میں۔ مرکز رائے ون کی تاسیس، ناصرین کا مقام، انصار کی عظمت، الیاسی گھرانہ اور میواتی۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی کام کی برکات۔ جس قوم اور جس علاقے کے لوگوں پر تواتر کے ساتھ عرصے دراز تک محنت ہوتی ہے تو پھر وہ قوم جب اس دعوتی فکروں کو لے کر اٹھتی ہے تو اس قوم میں کام کی گہرائی اور ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ تن من دھن سب کچھ اس کام پر نچھاور کر دینے کو تیار رہتے ہیں، مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں اپنی متاع زندگی کو احیاء دین پر قربان کرنے کے لیے، اور ایسے لوگ دعوتی فہم و ادراک کی نعمت سے نوازے جاتے ہیں۔ جفاکشی اور سادگی ان کا جامہ تو امیر اور عمارت اور مرکز سے ایفائے عہد وفا ان کا عمامہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی دعوتی کام کرنے والوں کے لیے نظیر اور مثال بن جاتی ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال میوات کا علاقہ اور میواتی قوم ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ مجدد دعوت و تبلیغ حضرت جی اول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہل میوات پر متواتر توجہ، دعائیں اور تربیت ہوتی رہی۔ میو قوم میں صحابہ والی 3 صفات تھی: دعوتی کام سے اور بڑوں سے بے غرض اور بے لوث محبت۔ نمبر 2، حضرت جی اول کی اطاعت شوق اور خوف سے بھی آگے بڑھ کر عشق اور جنون کی حد تک تھی۔ نمبر 3، اخلاص اور استخلاص، جفاکشی اور جانفشانی کے پہاڑ تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تینوں صفات میں ممتاز تھے۔ حضرت جی اول کی خداداد بے حجابانہ بصیرت نے تاڑ لیا تھا اور محسوس کر لیا تھا کہ یہی ایک قوم ہے جو میری دعوتی کام کو ایسا ہی سہارا دے گی جس طرح انصار مدینہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی محنت کو سہارا دیا۔ مسلسل 10 سال کا عرصہ لگا پہلی سہ روزہ جماعت نکالنے میں۔ اس جماعت میں وقت لگائے ہوئے ایک بزرگ حافظ محمد صاحب گجراتی ہمارے یہاں لیسٹر شہر میں موجود تھے۔ ہم ان کی خدمت میں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ وہ حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانے کے دعوتی احوال مزے لے لے کر سناتے تھے۔ ابھی چند سال پہلے حافظ محمد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ انہیں سارے تبلیغ والوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میواتیوں نے جس اہمیت کے ساتھ دعوتی فکر کو اپنایا وہ اظہر من الشمس ہے۔ انہوں نے دعوت اور دینداری اور ایثار اور قربانی کی وہ مثال پیش کی کہ قرن اول کی یاد تازہ کر دی۔ تبلیغی کام سیکھنے اور اس کے اثرات اور برکات کو دیکھنے کے لیے بحیثیت دعوتی مدرسے کا شرف جس قطعے کو نصیب ہوا وہ میوات کا علاقہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تمنا تھی کہ دنیا کی ساری اقوام اسی تندہی اور اہمیت کے ساتھ اس دعوتی کام کو اپنائے جس طرح میو قوم نے اپنایا۔ حقیقی ہدایت۔ عمومی ہدایت تو یہ ہے کہ بندہ دین پر چلنے لگ جائے، یہ عام ہدایت ہے، اس کا ہر بندہ محتاج ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اور خصوصی ہدایت یہ ہے کہ بندہ دین پر بھی چلے اور دعوتی محنت کو قربانی کے ساتھ کرنے والا بنے، اور یہی اعلیٰ اور ارفع معیار ہے ہدایت کا۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے یہاں ہدایت کا معیار یہی تھا۔
ہدایت کا تصور صحابہ کی نظر میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کی شادی کی۔ بیٹے کی بیوی ادیبہ، خوبصورت، شاعرہ، نہایت پرہیزگار تھی۔ بیٹے کی دینداری میں کوئی فرق نہیں آیا سوائے اس کے کہ دعوتی محنت اور اسفار کم ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو نصیحت کرتے رہے، لیکن کچھ اثر ہوتا نظر نہ آیا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا، دنیا کی حور سے آخرت کی حور افضل ہیں۔ اشارہ تھا کہ طلاق دے دو، یعنی صدیق اکبر کی نگاہ میں بغیر دعوت و تبلیغ کے انفرادی دینداری کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے یہاں اصلی ہدایت کا تصور دعوت کی اجتماعی محنت کے بغیر نامکمل تھا۔ قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی تعلیم میں اللہ کی راہ میں دور تک جانے کی فضیلت بیان فرمائی، اور گرمی کا زمانہ تھا، صحن ہی میں لیٹ گئے۔ ایک میواتی بازو میں لیٹا ہوا تھا، دیکھا کہ ساری رات وہ ایسا تڑپ رہا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہو۔ تہجد کے وقت حضرت جی نے میواتی سے پوچھا، تم رات بھر تڑپتے رہے، سوئے نہیں، کیا کوئی تکلیف ہے؟ تو میواتی نے کہا، ہم تو یہی سوچ کر پریشان تھے کہ یا اللہ عمر ہے چھوٹی اور تیری دنیا ہے بڑی، ہم تیرے دین کو لے کر ساری دنیا میں کیسے پہنچ پائیں گے؟ اسی فکر میں ہم نے تڑپتے ہوئے رات گزار دی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد فجر بیان میں اس واقعے کو بیان کیا اور فرمایا، واللہ اس میواتی کی ایک ایک کروٹ میں مجھے ایک ایک ملک کی ہدایت نظر آ رہی تھی۔ مرکز رائیونڈ کی تاسیس۔ حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مرکز رائیونڈ کی بنیاد رکھی تو چند میواتیوں نے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کو ساتھ کر لیا۔ اس وقت حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بولو زندگی دینے کے لیے کون تیار ہے؟ اس وقت 18 آدمیوں نے زندگی کی نیت کر کے رائیونڈ مرکز میں بسترے ڈال دیے تھے۔ ساری زندگی ان بزرگوں نے بڑی ہی قربانی سے دعوتی مرکز کو آباد رکھا۔ از قضائے رب سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان 18 میں کی آخری کڑی حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقی تھے، وہ بھی جوار رحمت الہی کی طرف سدھارے۔ نور اللہ مرقدہ، اللہم اغفر لہم کلہم وارزقہم جنت الفردوس نزلا۔ ناصرین کا مقام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصرت کرنے والوں کو ہر حال میں یاد رکھا، کبھی بھولے نہیں۔ اپنی آخری بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی بھی امت محمدیہ کی حکومت کا ذمہ دار بنے اور وہ عوام کو نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر لے تو وہ نیک انصاریوں کی نیکی قبول کرے اور خطاکار انصاریوں کی غلطی کو معاف کر دے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی ظہیر الحسن صاحب فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے رکن ہیں، انہیں مرکز نظام الدین میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ مرکز کے حضرات یعنی ان کے باپ دادا کی قربانیوں کی وجہ سے مولوی ظہیر الحسن صاحب کو جھیل رہے ہیں۔ ویسے امیر عالم حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم نے تو عالمی شورا کے بانیان مولوی ابراہیم دیولہ اور مولوی احمد لاٹ کو موجودہ مرکزی شورا میں بھی شامل رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب نے ان دونوں کو مرکز کی شورا میں بھی نہیں رکھا تھا۔ مرکز والے تو سب شورائیت والوں کے لیے اپنا دامن پھیلائے ہوئے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ سب مرکز میں واپس آ جائیں، اللہ کی رضا ہوگی تو آ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ انصار کی عظمت۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کو لے کر بیٹھے اور ان کی خوب تعریف فرمائی اور اپنی محبت جتائی اور فرمایا کہ میرے بعد حکمرانی اور خلافت مہاجرین یعنی مکہ سے جو مدینہ آئے ہیں ان کی چلے گی، تم اس پر خوش رہنا اور ان مہاجرین کا سہارا بننا
اور آپ نے انصار سے اپنی قربت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، دیکھو یہ میری قمیص کو، اس کے دو رخ ہیں، ایک اندر والا جو میرے جسم سے چمٹا ہوا ہے، اور دوسرا وہ جو آپ لوگوں کو باہر سے نظر آ رہا ہے۔ واللہ اندر کا حصہ جو میرے جسم کو مس کر رہا ہے وہ تم انصار ہو، اور جو باہر والا حصہ ہے جسے سب دیکھتے ہیں وہ مہاجرین ہیں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئی اور انصاری صحابہ بھی رو پڑے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بتلاؤ کیا تمہیں میری اندر والی نسبت قبول ہے؟ اگر قبول ہے تو تمہیں ایسے رہنا ہوگا جیسے آج میرے ساتھ ہیں۔ خلافت، حکمرانی اور حکم سب مہاجرین کا چلے گا، اس پر تمہیں صبر کرنا ہی ہوگا، لیکن بروز حشر تمہارے اس صبر کا معاوضہ ضرور ملے گا۔ انصار صحابہ نے بیعت کی کہ ہم ہر حال میں مہاجرین قریش کی خلافت اور حکمرانی کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، کبھی مخالفت نہیں کریں گے۔ صحیح حدیث کا ٹکڑا ہے، یعنی اگر آپ ہم پر کسی اور کو ترجیح دیں، یہ انہی انصاری صحابہ کا جملہ ہے، یعنی ہم ہر حال میں مانیں گے چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میواتیوں میں بہت انتشاری کیفیت تھی، تو میواتی حضرات کو جمع کر کے بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بیان کو دہرایا جو حضور نے انصار مدینہ میں بیان فرمایا تھا۔ میواتیوں نے بھی خوب روئے اور یہی وعدہ کیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو انصار نے حضور سے کہا تھا، اور ہم بھی مرکز اور مرکزیت کے ساتھ ایسے جڑے رہیں گے جیسے کہ انصار جڑے رہے۔ اطاعتی ترتیب کے ذمہ دار پڑوسی ملک والے اللہ کے واسطے اگر یہ دو کام کر لیں تو ملک کے سارے فتنے ختم ہو کر برکتیں اور راحتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونی شروع ہو جائے۔ نمبر 1، صاحب عمارت اور ذمہ دار حضرات انصار کی طرح میواتی ساتھیوں کو عظمت اور مقام دے، جیسے حضور نے انصار کے بارے میں فرمایا، اور ان سے مشورے لیں اور ان کو ہر کام میں آگے رکھیں، تو یہ عین منشائے نبوی کی تعمیری شکل ہوگی۔ اور ایک میواتی ساتھی بھی یہ یقین کرے کہ آج آپ کے ملک کے دعوتی احوال آپ کے لیے ایک عظیم امتحان اور لمحہ فکریہ ہے۔ کام کی عظمت اور ترقی اور حفاظت کی خاطر آپ حضرات اپنے بڑوں کے طرز کو اپناتے ہوئے، اور او آثرہ علینا یعنی امیر عالم اگر ہم پر کسی کو ترجیح بھی دے دیں تم بھی اللہ واسطے اسی کڑوے گھونٹ کو بھی خوشی خوشی پی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور ماجور ہوں گے۔ طرفین اپنی عاقبت اور امت کی ہدایت کے خاطر یہ عہد کر لیں کہ ہم سب ساتھ مل کر چلیں گے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ملک میں ہدایت جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی، ملک کے حالات درست ہو جائیں گے، عالم میں انقلاب واقع ہوگا، آپ کے نسلوں میں اللہ تعالیٰ امت کے نگہبان پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لطیفہ، ہم نے بھیانک خواب دیکھا ہے، اس لیے امانتاً پڑوس والوں کو اس بات پر متوجہ کیا ہے۔ عزت نفس کی اس قربانی پر اللہ تعالیٰ ملک کے بچے بچے کو اس مبارک کام کے لیے قبول فرما لیں گے، اور دونوں طبقوں کی اصلاح بھی فرما دیں گے۔ یہ سب کچھ آپ کی قربانی نفس پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل علم حضرات کو عمومی دعوتی کام کو لے کر چلنے والا بنائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔